الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت کو برباد کیا، اس کے ماننے والے چند ہی سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ پورا دین بدل کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے ذہن میں دین کا تصور یہ صرف نماز روزہ، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا۔ رب بھی برباد ہے۔ ہماری دینی کتابیں جو آج ملوکیت نگاہ گرد دیگر، ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بیماری نہ سمجھیں، سب کچھ بدل جاتا۔ علماء بدل جاتے ہیں، امراء بدل جاتے ہیں، عوام بدل جاتے ہیں۔ ملوکیت سے نقطہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے۔ عقل و ہوش و رسم و راہ گرد دیگر، سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں، کتاب الفتن نہیں کتاب الاعتصام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں، چھوٹے لوگوں میں نہیں، اس ملوکیت کی وجہ سے ابتدا میں تابعین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں، وہ یزید بن معاویہ کے سامنے جاتے اور باہر آ کر عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کہتا، ظلم، مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا کہتے ہیں۔ فرمایا اسی کو رسول اللہ کے زمانہ میں منافقت شمار کیا جاتا۔ امت کی نگاہ بدل گئی، لوگ بے بس ہو گئے۔ اور یہ کلچر آج تک آ رہا ہے کہ جو برسر اقتدار آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، سب اس کو سلام کرتے ہیں، ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں، نیا قبلہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ملوکیت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا، یہ دو مسئلے جنہوں نے امت کو برباد کیا، اور اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان کیسے بنتا ہے، اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جائے۔ صحیح پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت جو ہے وہ بیعت کرے۔ یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں، علماء ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، معززین ہیں امت کے، وہ آزاد مرضی سے کسی کو منتخب کریں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو۔ یہ تھا صحیح اسلام۔ مگر اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے، کہ ایک آدمی تلوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومنین خلیفہ بن گیا، جائز، اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لمحۃ الاعتقاد، سعودیہ سے ملتی ہے، شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی کی اردو ترجمہ لکھا کہ امیر المومنین ایک تو بیعت سے بنتا ہے، ایک غلبہ حاصل کرنے سے، اگر وہ بزور تلوار بیٹھ گیا خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت کہ جو بدترین جرم تھا، جو غاصب تھا، وہ امیر المومنین بن گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہی کہ اب وہ خلیفہ، اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، اور اگر امت ایک امیر پر متفق ہو جو آئے نیا اور اس میں گڑبڑ ڈالنا چاہے اس کو قتل کر دو، یہ ساری اس غاصب اور ظالم کے حق میں استعمال ہو کہ یہ غاصب بھی جو ہے نا زبردستی بیٹھا، یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے لائق۔ پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گئے۔ انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے، مگر اگر کوئی ہو جاتا متغلب اور مسلط زبردستی بیٹھ جاتا تلوار سے، وہ بھی خلیفہ جو اس کے خلاف اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا۔ رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیان فرمائی تھی، شاید وقت نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آ جائیں اور کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے، کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو، اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں کہ قتل کرو۔ وہ حدیثیں خبیثوں، بدماشوں، امیر المومنین کے لیے تھی جو صحیح خلیفہ تھا، امت نے جس کو چنا تھا۔ تم نے ان ظالموں کے حق میں برت لی جن کا تختہ اٹھنا امت میں فرض تھا کہ یہ غاصب ہے، کیوں زبردستی اس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا، چھڑاؤ اس کا قبضہ۔ الٹا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی۔ کہاں ہے رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو؟ اور صحیح خلیفے کی حدیثیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی۔
یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کا. اس لیے اقبال بناتے ہیں ملوکیت نگاہ گردب، جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، پھر اس کو ہی مسلط پسندی، عملیت پسندی، زمینی حقائق، دانائی، عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو، اپنے فائدے حاصل کرو. امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے، بجائے کہ حق ہے اس کے منہ پر بک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے. جو بیٹھ جائے خلیفہ، ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کھل سکتی. دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق ہے، وہ ہے جو ظالم زبردستی بیٹھ گیا. اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست اویس نے مجھے دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں سمجھتا ہوں اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو 1400 سال میں کسی سے نہیں ہو سکتی. یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں، مسلمان جاگ اٹھیں. 3 جلدیں اس کی، تین جلدیں اس پر اس نے لکھی، الجہاد والقتال، اور یہ اس کے دکتورا کا سمجھے مضمون ہے. تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا، قتال ہے کیا، اور وہ کس قسم کا. تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفے، ان کے خلاف یہ اس نے اس مسئلہ کو حل کیا. بالکل میں کہتا ہوں اسلام میں جو تحقیق تو نے کی 1400 سال سے فقیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اتنی اونچی کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی. جہاد کہتے ہیں پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں. 3 جلدیں. تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانو گے کہ جو حرامی آ جائے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومنین اور اس کو سر جھکاؤ، پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا. اور نہ سوچا ہے پھر وہی بات صحیح بخاری میں نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا، مگر تعریف کرتے ہیں. یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے. تب اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی. اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں، نہ ہمیں کربلا کے کسی سے کوئی دلچسپی ہے. یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے. اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے، ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے اور کر رہے صدیوں سے. اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. انگریز آیا اور تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا. وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے لگے. یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر. بہت ہی اسلامی اس کا بیڑا غرق کیا. اور کہتے ہیں کربلا افسانہ، افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ. جہاد والقتال کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے. یہ کتاب میں دفتر بڑے ہوئے علماء الاعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے، مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دی، ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے. اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق. تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ وہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا. میری زندگی برباد ہو جائے گی اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں. ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں. اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے. یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا. اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر. وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے. تو اس نے اس پر ایک پوری فصل لکھی، بہت عمدہ. وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان کروں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحثیں ان کی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا. یعنی وہ ولی بھی ہوتا نا، وہ بکر رضی اللہ کی طرح بدماش ہوتا، کیوں امت کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا. اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جبر ہے، استبداد ہے. ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا جا رہا گرفتار کر لو اس مسجد نبی میں، ایک طرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. یہ وہ خلافت ہے جو بڑھ رہی ہے، جبر اور استبداد کی بنیاد پر رکھی جا رہی. اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بادشاہ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ 30 سال کے بعد
ظالم بادشاہ ہے، رسول اللہ کو چٹوانا چاہتے ہو؟ رفع جان اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال ہے، ثم یکون ملک نزول، تم کون ہو جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرتے ہو؟ وہ خود ظالم بادشاہ، یزید تو چھوڑو، اس کی اپنی سلطنت ظالمانہ ہے، وہ غاصب ہے، امیر المومن کا تخت زبردستی چھینا، وہ امیر المومن نہیں ہے، غاصب۔ تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ ₹1,00,000 بھیجا، یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیلت ان کو ایسی ملی جو کسی کو نہیں، کہ 4 یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں، اور کسی کی یہ فضیلت نہیں۔ دادا صحابی ہے عثمان ابو قحافہ، باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر، خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عتیق محمد وہ صحابی، 4 پشتیں ان کی ہیں۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گھس گیا، اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت؟ یہ کیسر اور کسریٰ کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، کفر کے طریقے اسلام میں رائج کر رہے ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا، ابو بکر نے اپنے خاندان میں کس کو بنایا، کیوں ظالموں کو غلط مثال دیتے ہو؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وامتنع من بیعت یزید حین طلب معاویہ، جب اس معاویہ نے بیعت مانگی، چوٹی کے لوگوں سے مانگنی، مجھے آپ کو کون پوچھتا؟ یہ غلط بات ہے کہ ایک ایک سے بیعت لی جاتی تھی، کوئی نہیں، پبلک آرام سے بیٹھی رہتی، تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا، ذمہ دار لوگ جو امت کے چوٹی کے سردار تھے ان سے مطالبہ ہوتا، وہ 4 ہی تھے اس دور میں، یہ کہتے ہیں 4 مخالفت تھے، اور لیڈر کون ہوتے ملک میں؟ 4 اور 3 2 ہوتے ہیں، مؤثر امہ، وہ امت کے سربراہ ہوتے ہیں، بات ان کی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر، ان سے بڑا کوئی تھا تو بتاؤ؟ ہاں، اور پچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حزم کا بھی ہوتا ہے، کس طرح وہ گیا شام اور پسینہ آتا تھا معاویہ کو، اس نے کیا کر رہا ہے امت کے ساتھ تو؟ خدا کو جواب نہیں دینا، سردی میں پسینہ پوچھتا رہا، حدیث بیان کی تھی۔ اب حضرت عبد الرحمن نے جب انکار کر دیا، وعباس علیہ معاویہ 100,000، یہ اسلامی حکومت ہے، ₹1,00,000 بھیجا، حضرت عبداللہ کو بھی 1,00,000 بھیجا، سرکاری خزانہ رشوت، فردہ نہیں لیا انہوں نے، وقال لا ابیع دینی بدنیایا، انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا، ₹1,00,000 دے کر میرا دین خرید رہا، میں نہیں یہ سودا کر سکتا۔ اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا، جو جبر ہو رہا تھا، مروان نے مسجد نبی میں کہا دیا پکڑ لو، اما عائشہ کے حجرے میں نہ داخل ہو، کیا حجر ہوتا، مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا، مکہ چلا گیا۔ وخرج الى مکہ ومات فجاء فی نومہ بمکان اسم حبشی علی 10 امیال میں مکہ، کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو، بیچارہ جان بچانے کے لیے مکہ بھاگا، سختی ہو رہی، اور مکہ میں بھی نہیں رہا، 10 میل دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا، اور سویا ہوا مر گیا، اور اما عائشہ کو دیر تک یہ شبہ رہا کہ معاویہ نے مروایا، اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا، یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا اس نے ظالم نے مروایا۔ تو یہ ہے عبد الرحمن بن عوف، وہ عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 دیا، انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے، فتح الباری سے پڑھا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ اسلامی حکومت بن رہی ہے، جس سے حضرت ابوبکر جان چھڑاتے تھے، دوسرے چھڑاتے تھے کہ نہ بھائی قیامت کو حساب دینا، اب یہ ریوڑیاں بن گئی کہ بیٹوں میں بانٹو، اور جو پیسے سے مانتا وہ پیسے سے اس کو مناؤ، جو ڈنڈے سے مانتا ڈنڈے سے مناؤ۔ یہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں جلد بھی ہاتھ آ گئی، پچھلے بھی حوالے دیے تھے مگر 2-3 حوالے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن کو اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی، وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی، کہ کہتے تھے اسلام کا کیا بگڑا تھا، آپ کا اسلام نہیں بگڑ سکتا، ہندو آ جائے سکھ آ جائے رفع جان کرتے رہے، ان کو کیا چھیڑیں گے وہ کام، دین اسلام کی جان نکل گئی، وہ آزادی اور حریت سرب ہو گئی، ایک ادنا آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا گریبان سے، چھری پھیر دی اس کو، کوئی نہیں بول سکتا۔ چند سال بعد ہی ولید خطبہ دے رہا دمشقی مسجد میں، خلیفہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ان کو، جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قریب چلی گئی، تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اتری ہے جس نے نماز کے وقت بدلے، اللہ کے لیے نماز سے وقت پڑھا دو۔ اور اس کا صلہ کیا ملا؟ پڑھ رہے ہیں صاحب ابن حجر رحمۃ اللہ کی، جواب بھی نہیں زبان سے دیا، یہ ملوکیت ہے، اٹھے سپاہی محل میں لے کر سر کاٹ کر لا کر مسجد میں پھینک دیا، یہی ہو رہا، بولے نا آپ جیلوں میں جائیں اور باغی بنے، پتہ چلے، یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کے اس منحوس اقدام کی،
بیٹے کو زبردستی بنایا، پیسے دے کر مار مار کر روکا۔ تو آزاد لکھتے ہیں یہ البلاغ 55 صفحہ، چھٹی جلد۔ سمجھ لو اس کو، اگر دین کو سمجھنا خدا کے لیے پہلے دین کو تو سمجھے، حسین خود ہی سمجھ آ جائے گا، اور یزید کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں نہ نمازوں کی بات ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ شراب کی، دین کی اصل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم ہے۔ آپ ساری دنیا میں لوٹ لیں، اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئینی جو ہے یہ جرم ہے۔ ساری عدالتیں بک جاتی ہیں، پھر جج ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں، ان مشورہ لیتے ہیں، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں پھر رہتا دین پر، ہر شے کیا سودا ہو جاتا۔ تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کما کرنا کرتے تھے۔ وہ بیعت نہیں تھی، محض اسلام کو چھری پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برباد، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور دین میں جو حکم ہے کہ برائی ہو تو اس کو روکو۔ اللہ نے کہا جان اسی لیے دی ہے کہ دو، اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا، یہ ہے حسین کو سمجھتے، ابراہیم علیہ السلام والا نمونہ کہ دے دے بیٹے اللہ کی راہ میں، وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے، دے قربانی، دین ذبح ہو رہا ہے۔ تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ 18 بچے فاطمہ کے، بیٹے بھتیجے پوتے چل پڑے، چھوٹے چھوٹے بھی تھے، عورتیں بچی۔ فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی، خون منگی سی زمین، ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔ یہ چند سطریں پڑھی، کیا کروں، پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پتہ چلے نا کہ میں جو چلا رہا اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں، میں رفع جانا امین کے مسئلے نہیں، میں شرعی قانون کا عالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے، امیر المومنین کون ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں یہی رشوت، مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے امیر معاویہ کے پاس، جب وہ حاکم بن گیا، بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اس معاویہ نے کہا کہ تم انا للہ پڑھتے ہو حضرت حسن پر، اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، نکالو مسند احمد اور ابو داؤد شریف۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، حضرت حسن کا مرنا مصیبت نہیں تو اور کون سی بات مصیبت ہوگی، اور اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت، تو اس کو کہتا تو دعا مصیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے؟ کہتے نہیں، اس نے حکومت دے دی، ملا کیا پھر اس کو؟ اس کے باپ پر لعنت ممبروں پر ہوتی رہی، اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں، اور ایک درباری نے کہا دم رات نتفال، وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا، بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا، حدیث۔ تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا، میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا۔ تو اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی۔ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں، ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لیے حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں حرام کیا، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کو فرش بچھانا جو ہے منع نہیں کیا، مانی ساری باتیں ہیں میرے بھائی۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا، ہاں؟ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار اس کو دو توڑے، وہی ٹال کہ یہ نہیں مانتا، بعد روپیہ لاؤ، پھیلیاں، باقیوں نے لے لی، مقدام نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی، بڑا سخی، ٹال بات۔ تو کیا لکھنے آزاد اس پر؟ اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی، وہ آ رہی ہے، اسی کی نسلیں ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتیں دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، کام یہی کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے۔ مسلمانوں کو تمے مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھائی، یہ کوئی تاریخ نہیں، خدا کی قسم حدیثیں بھری، پیسے دینے اس نے شروع، اور اس بارے میں زکوٰۃ کو جو ناجائز استعمال کیا۔ آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر امیر معاویہ کا تذکرہ ہے میرا سر کاٹ دو۔ صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو دے رہا، کرپشن کی حد کر۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے، مجھے وہ احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا۔ کس دور کی تم حمایت کر رہے ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ تھے، اللہ سے ڈر جاؤ، انہوں نے دین برباد کیا، تم ان کی نجات حمایت کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تمے مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھلائی، اس نے یہ لالچ دیا کہ پیسے دو لوگوں کا ایمان خریدو۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی اصول کام میں لایا گیا۔
جب حضرت مقدام نے ذلیل کر دیا، یہی اس نے حکم دیا کہ مقدام کو فوراً نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے، لیکن مقدام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسیم کر دیا۔ ابو داؤد سے مسند، کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ، کسی کو رشوت دیں۔ یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، حضرت عبد الرحمن کا بھی پڑھ دی۔ اب اس سے ہوا کیا؟ وہ بربادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا، چھوٹے نہیں بڑے بڑے علماء، چھوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے، ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خلیفہ۔ توبہ 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 توبہ، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی شخص نے زبردستی میری زمین چھین لی، بے اصل میں تو تھا قیمت دے کر لیتا، مگر چھین لیا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی۔ غاصب کا مانتا، دین پر قلم پھیر دیا علماء نے، چھری پھیر ہر کتاب بڑی ہوئی۔ یہ تو محمد اختر ہیکر جیسے نہ اٹھتے اور امام حسین نہ اٹھتا اور ابن حزم نہ اٹھتا، دین برباد ہوتا، محدثین برباد ہو گئے، اور سب سے زیادہ میں صاف کہوں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے بڑا اعتراض اوزاعی نے کیا کہ ابو حنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی، مگر جب اس نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہیں بنو عباس کر بنو امیہ کے، ان کے خلاف جنگ کرو، یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں ہضم ہوا، کلمہ گو سے جنگ۔ توبہ توبہ، یہ شراب پئیں، زنا کریں، ہماری بیٹیاں اٹھانے، نو نو نو، یہ کلمہ۔ اب بھی میرے سامنے یہ امیر دعوت اور صاحب ملتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کہتے ہیں ہاں امیر ہیں دعوت کے، نو مسلمان حکمرانوں، میں یہی وہ عقیدہ جس نے دین کا ستیانات کیا، مسلمانوں کی غیرت چھین لی کہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دو، کشمیر لو، لال قلعہ لو، دے دو ان کو کہ لڑکیوں کو ننگی کرنے اور شراب پئیں اور بدماشیاں کریں، یہ جہاد ہو رہا۔ ظالمو، یہ جہاد نام ہے اس کا کہ چپا زمین بھی تمہارے قبضے، پہلے وہاں اسلام قائم کرو، آگے پھر چلیں گے۔ اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خواہ خواہ دنیا کو مارنا، کہ اپنے بھی بچے مروا اور لوگوں کو مارتے، پھر یہ کوئی جہاد نہیں۔ اللہ اعلان کرتا فساد پھیلا، زمین میں فساد ہے، لوگوں کو مارنا، کسی ہندو کو نہ مارو، ان کا بھی دین ہے وہ اپنا سچا سمجھے، تبلیغ کرو، پہلے دین لکھو سنسکرت میں، ہندی زبان میں قرآن، ان سے بحثیں کرو، ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیح، بیچارے جانتی نہیں، وہ اپنی ذات جانتے ہیں کہ ہمارا دین سچا، کوئی پہلے دین پھیلاؤ نا، کہ قتل ہی کرنے کے لیے دنیا کو چل پڑنا کوئی نہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی ہے، یہ جہاد نہیں۔ جہاد ہے کہ جو پاکستان ہے پہلے یہاں اسلام کرو، جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام لاؤ، پھر نمونہ لوگوں کو دو، یہ ہے دین، اور پھر شاید لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ آئیں گے، یار ایسی اچھی عدالتیں، ایسا خرید و فروخت کا نظام، ایسا عدل و انصاف، لوگ پاگل ہیں کہ نہ مانیں، اچھی چیز ضرور لے لیں۔ جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ان سے بدتر نظام، وہاں کوئی جمہوریت ہے، وہاں کے سپریم کورٹ صدر کو اور وزیر اعظم کو جھوٹا کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں؟ اس کے لیے لڑتے ہو، بچے مرواتے ہو لوگوں کے جہاد کے فلسفے سے، دین کی عنایتوں کو بدنام نہ کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو۔ تو جہاد صرف اسلام کو قائم کرنے کی، اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کرو، امام، دین میں کیا لفظ ہے خلیفے کے لیے حکمران کی؟ امام، اور امام کیا؟ وہ دھاگا جو دیوار پر باندھا جاتا، آپ سوتر کہتے ہیں، میشن گاڑ کر اس طرح سوتر باندھ دیا جاتا، دیوار اس کے سہارے چلتی ہے، سیدھی ہے یہ ٹیڑھی، سوتر ٹیڑھا ہو جائے دیوار ٹیڑھی ہو جائے، امام ٹیڑھا ہو گیا ساری دنیا ٹیڑھی ہوئی۔ ہزار جتن کریں، ذرائع ابلاغ اس کے پاس ہیں، اسکول کالج اس کے ہیں، عدالتیں اس کی ہیں، سارا نظام بدل جائے۔ آپ ملا چیختے رہیں، نہیں وہی ہوگا جو چاہے، وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا، گاڑی ادھر جائے گی جدھر وہ جانا چاہتا ہے، آپ کی کانفرنس ہے، واضح بڑی سب برباد، کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے امام سیدھا کرو، امام کے بغیر دین نہیں سیدھا ہوتا۔ خلیفۃ المسلمین نیک لاؤ، عادل لاؤ، متقی لاؤ، پھر دین ہوگا۔ اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں، صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا، جب یہ بدل جائیں گے آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ ہمیں کسی نے کہا چھوڑ دو، نظام تعلیم ایسا آ گیا، میڈیا، ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے، ہماری اپنی بچیاں بے پردہ ہو گئی۔ اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جائے ہم فساد چاہتے ہیں، نہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے، وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے، ہمیں بھی اچھی راستے پر چلائے۔ تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں، میں نے کہا 1300 سال کی کتابیں ظالموں نے پڑھ دی، بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے، حتیٰ کہ آگے بحث شروع کر لی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری کہ اللہ دعا خدا کی قسم میں اتنی بڑی کتابوں کی ڈھیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قانون کی کتابیں کہتے نہیں، اگر وہ فاسق فاجر بھی ہے کوئی بات، اگر وہ کافر نہیں، شراب پیے، زنا کرے، جو جی چاہے کرے، وہ بھی خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت سے یہاں تک پہنچے، اس کھڈ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، اور خلیفہ کا معنی کہ وہ نائب رسول ہو، جو رسول اللہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے،
دینی پیشوا بھی اور دنیاوی سارا برباد کر دیا۔ دین سے جب حکومت الگ ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ رہتا ہے، سب بک جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، کرو سودا، دو پیسے، ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کرو سے پہلے علام النبلاء سے سیر علام ذہبی سے پڑھوں، تیسری جلد دیکھ لو۔ یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے، اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھتے تھے۔ اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جن میں شیعت کے جراثیم نہیں، عام اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ دو یا ان کے قریب شیعت نہیں آئی، یہ سلفی تھے، یہ محدث تھے، فہرست دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئی۔ اور اللہ کے بندوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلافت معاویہ یزید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے، کچھ بھی نہیں اس بارے میں مطالعہ، وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہتے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہو کہ کتابیں گم ہو گئی ہیں دین کی، حدیث کے دفتر گم ہو گئے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا، سارے لوگ مرتے رہتے، کو آیا فرشتہ، رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی ام سلمہ میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا، اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو ظلم مارا جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو وہاں مکی اور ان حدیثوں کو پرکھو، کوئی کمزوری ہے تو بتاؤ ظالمو، تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے، وہی ابو مخرمہ جھوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہیں ان کی روایتیں پیش کرتے ہو کہ یزید جو تھا نیک تھا، محمد بن حنفیہ نے یہ کہا، ظالموں پھر حدیثیں کہاں گئیں، دفتر کہاں گئے، ان جھوٹی کتابوں پر سہارا کر لیا۔ تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومنین کا، یہ چھوٹا آپ یہ چابی ہے دین، اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، دین ہوگا، اور اگر سوتر ٹیڑھا ہو گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، سریا تک دیوار کر جائے گی، اور 1400 سال میں جا رہی ہے۔ تو سیر اعلام نبلاء للذہبی تو فرماتے ہیں فلما فعل معاویہ ما فعل بعد وفات سید الحسن من الحضرت بالخلاف الراشدی، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بھگتو گے، بعد میں بھی یہی سلسلہ چلے گا، میری نسل بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی۔ علامہ الحسین، اس وقت امام ذہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ 20 سال کا پڑھے نا، میں بتا چکا ہوں اللہ کے لیے، میں گم ہو گیا اس مسئلے میں، اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین 20 سال کوئلوں پر لیٹا رہا، معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں۔ بات یزید کی تو تھی نہیں، اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، جو بیچارہ بولتا حجر بن عدی کی طرح وہ 6 ساتھیوں سمیت قتل ہوتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے عذر نہیں سمجھ آ رہا، صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ لوگ آتے تھے وفد بن کے اس وقت، ہونا کیا کروں، بھائی نے ایک وعدہ کر لیا تھا، دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چن لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ بھی امید ختم کر دی۔ تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا علامہ حسین، تو امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا۔ یہ کہتے رہے کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا، کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچڑا کہ سید شباب اہل جنت تمہاری نظر میں لالچی ہے، پاگل ہے، ضدی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متواتر حدیثیں بیان کی، یزید کو بچاؤ، وہ تمہارا امیر المومنین، ٹھیک ہے تمہارے پلے بہت قال۔ ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ناراض نہیں ہوئے، کہتے بالکل حق، وہ کیوں نہ روتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریک تھے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں زندہ، فاتح عراق اور ایران، اس کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا دکھ ہوا، وامتنا ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں مبایا۔ تو حضرت ابن زبیر نے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، امام حسین نے جواب دے دیا کہ ہم یہ ظالمانہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ ڈنڈا تھا، اس کو مارا جا رہا تھا، اس کو پیسے، اس کو بیعت نہیں کہتے۔ ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ بیعت قتل نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نے بیعت لی ہے، کہا یہ ابوبکر بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ یہ بیعت ہوتی ہے، ڈنڈے سے کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ تو امام نے فرمایا ان کے خلاف جو اٹھے اس کا ساتھ دو، ان کی بیعت قتل کوئی نہیں ہے، ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، یہ بیعت ہوتی۔
بیعت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے، منہ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو، میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں تو پسندیدہ، اس کو بیعت کرتے۔ یہ پیسے بانٹنے لاکھ لاکھ روپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا، تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں، یہ ذہبی ہیں محق الرجال، جو راویوں کو پرکھنے کی سوچی ہیں، حتیٰ کہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی، پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت کی تھی، چپ رہنا بیعت ہے؟ اجماع سکوتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے؟ کون کہے گا کہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ؟ بھائی خاموش، سارے مر نہیں سکتے، خاموش، خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم۔ اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی، لوگ چپ رہے، کہتے نہیں اجماع سکوتی کوئی ہے، ظالموں سے ڈرتے چپ رہے، یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا دیتے ہیں۔ کون مرتا بھائی، 50-60 بوڑھے سے چپ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ آخر میں بیعت کی، اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے، اشاد بھی دیکھیں علیہ السلام شادی فتح اللہ کریں، حضرت ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ ظالم ہے، مگر کہتے بے بسی ہوگی، بیٹھ گیا کیا کرے، کوئی راضی نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا ہوا پھر، یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی، وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو گئے، کوئی نہیں بول سکے۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا، یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومن ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ۔ اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت بچی۔ امام وَلَيْتَهُ لَمْ يَهْدِ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ ابن یزید وَتَرَكَ الْأُمَّةَ مِنْ اخْتِيَارِهِ لَهُمْ، یہ 158 صفحہ تیسری جلد، نرم سے نرم بات۔ ذہبی فرمائے کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے یہ کچھ چنے، کاش، کہتا کاش ایسا ہو جاتا، پھر بھی شاید بچ جاتے لوگ۔ قال حسن، پھر کہتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں چوتھی جلد 39 صفحہ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَايَعَ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَىٰ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے لو بیعت، اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے بڑے بدماش اس وقت سے بیٹھ گیا کہ عباسیوں نے بنو امیہ اپنے بیٹوں کو بنا دیا، پھر تو اتنا بھی نہیں نا کوئی بول ہی سکے، یہ تو پہلے تھوڑا بہت پوچھا، پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبد الملک کیا گیا میرے بھائی یہ 4 بیٹے بڑی بڑی بیٹھے، امت دیکھ رہی، کسی کو نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَىٰ، اگر یہ بری سنت نہ معاویہ زندہ کرتے تو شورا ہوتا، امت میں مشورہ ہوتا، اور آج تک مسلمان چنتے اچھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر کے آتے کہ آؤ تم ممبر پر بیٹھو، ہمارے امیر بن نہیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد علامہ رشید رضا مصری، اس دور کے محقق، تفسیر المنار کے مؤلف، مصر میں سب سے زیادہ تلفیق کو زندہ کیا، تو فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَفْسَدُوا أَمْرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، کہ میری ساری بحث یہ پڑھ لینا، الامامہ والخلافہ والامامۃ العظمیٰ، 2 نام ہیں۔ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو برباد کر دیا اور اس امت کا ستیاناش کر دیا۔ وَأَوَّلُ مِنَ الْجَمَاعَاتِ بنو امیہ، سن لیں سلفی محدث کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جن سے امت کو برباد کیا، پہلی جماعت ان کی بنو امیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِيمَا أَفْرَادَ بَلْ مِنْهُمْ رَجُلُ الرِّجَالِ واحد الحاظ عمر بن عبدالعزیز، وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بنو امیہ تو یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی اکیلا عمر بن عبدالعزیز خامس الراشدین، وہ 5واں خلیفہ راشد، وَلَٰكِنَّ لَمْ يَكُنْ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَامَةِ، مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لالچی نہیں تھا، نہ اس نے کوشش کی۔ وزیر اعظم نے پہلے لکھوا لیا خلیفے سے، اچانک خلافت آ گئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگوں میری کوئی خواہش نہیں تھی، نہ میں نے اس کے لیے کوشش کی، میرے لیے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گردن سے اتار دی، جس کو چاہتے ہو چن لو، یہ ہے خلافت راج۔ لوگوں نے کہا نا عمر بن، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2 ظالموں سے پہلے یہ چانس آ گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرماتے وہ لالچی نہیں تھا، وَلَوْ أَمْكَنَهُ لَهَدَىٰ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ، اور اگر اس کے بس میں ہوتا اور اس کو زہر نہ دے دیتے یہ بنو امیہ تو وہ ضرور حضرت علی کے اولاد کو خلافت دے دیتا۔ یہی حقدار ہیں، ان کا حق ہے، ان کو دینی چاہیے۔
کیا حج اور عمرہ کرتے تھے؟ میرا دین تمہارے ملکوں میں پاؤں کے نیچے روندا گیا اور باریوں میں بند کر دیا گیا اور تم حج کے لیے آتے تھے۔ فرماتے ہیں امت کا سارا معاملہ کس شاہ نے برباد کیا اور کس طرح ان کی سلطنت ضائع ہوئی؟ فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جبارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرم واجب ہے، جو بیٹھ جائے نا زبردستی۔ کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گڑا گیا امت کی بربادی ہو گئی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکت میں پڑھوں گا۔ امام ابن فرماتے ہیں حسین نہ کہتا تو مور لگ گئی کہ واقعی یہ اس نے کہہ دیا کہ سب غلط ہو رہا، کرتے رہیں یہ، مگر یہ دین نہیں، یہ جبار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی۔ فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے اس کی اطاعت فرض ہے، وجعل التقلید امرا شرعی، وجعل التغلب امرا شرعی، اور یہ بھی مسئلہ بنا دیا کہ امت چنے کم بایت اہل الاجتہاد من الامر وحل وقت للامام الحق، کہ نیک خلیفے کو جیسے نیک لوگ چنتے جس طرح وہ ہے اس طرح زبردستی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے۔ کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہا محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو، مزے کر رہے ہوں، کہتے ہاں مولوی حضرات آؤ، علماء اور مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے، کھانے پکے کھاؤ، میزوں پر گر پکتے ہیں یہ ملا، آپ اخباروں پڑھ دیں، کھانے پر ہی جبر پڑتے دین بیچتے ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چنے یا زبردستی بنے، یہ شرعی ہے کام، تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھ لیا، وہ بنایا نہیں، پھر جیسے ہوتی تجویز بنا لیا سب صحابہ کو کہ میں اس کو پسند کرتے ہو، لوگوں نے مرضی سے کہا پسند، بعد میں سارا مجمع اکٹھا کیا کہ میری نظر میں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا، کوئی بھائی تھا، بھتیجا، اس کی مثال پہ کر ظالم یزید ورد یزید الفاسق الفاجر بالرغم من انوف المسلمین، مسلمانوں کی ناک رگڑنے ان کو خاک میں ملا دیا، ڈنڈے کے زور سے ان کو دبایا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کے لیے خلیفہ بنا لی۔ تو یہ ساری بحث میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں۔ معاویۃ الذی سن سنت التغلب بالسیئۃ فی الاسلام الخضوع، سن لو محدث کیا کہتا، معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے اس برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمرانی کرو اور لوگوں کو جھکا لو۔ اخذ معاویۃ البیعۃ لابن الفاسق یزید بالقوۃ والرشوہ، میرا پچھلا خطبہ سنا کہ رشوت سے اور طاقت سے مرا، ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا۔ اور امام ابن کثیر لکھنے البدایہ میں کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین ابن علی کے ساتھ، اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ جنت، پوری امت اس سے محبت کرتی تھی، مگر دولت یزیدیہ اس کے مخالف، کیونکہ حکومت خلاف تھی، لوگ ڈر رہے۔ فرزدق نے یہی بات کہی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی، پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواروں ظالموں کے ساتھ ہو۔ یہ حال ہوتا پبلک کا، میرا تمہارا بھی ہے کہ آ جائے کوئی پولیس مین، ہم یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بے ایمان بنا دیا، ہم کو منافق بنا دیا، دل میں لعنت بیچتے ہیں، زبان سے تعریف کر۔ تو فرمایا یہ کام جو کیا بالقوت والرشوت، طاقت اور رشوت کے ساتھ، ولم یلقى معاویہ، مقارنہ تذکر بالقول بالفعل لا فی الحجاز، اگر تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجاز میں، مکہ اور مدینے میں جو صحابہ چوٹی کے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالفت کی، باقی تو سارا ملک چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے لوگ۔ ثم حج معاویہ علی بیعت یزید فی الحجاز، پھر مدینے کا بھی رخ کیا کہ باقی ملک کو میں نے ڈنڈے سے سیدھے کر لیا، مکے کی خبر کی دوں گا۔ فکلم کبار الحق والعدل ابناء ابی بکر عمر الزبیر، ان سے بات کی کہ تم بھی خلیفہ مانو ابو بکر کے بیٹے سے، زبیر سے، حضرت امام حسین سے۔ فخالفوا، انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر، کیا خلیفہ مانے؟ یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی، یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا، یا کمیٹی بنا دے حضرت عثمان؟ نہیں، کوئی بات نہیں منظور، بس اس کو منواؤں گا۔ فخالفوا وحددوا ان لم يرد شورى المسلمین، کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانیں گے۔ ولكن صعد المنبر وزعم انهم سمعوا واطاعوا وبايعوا یزید وحدد من يكذب من برکتہ، اب دین پر آخری چھری، ممبر پر چڑھ گیا، ان کی صاف باتوں کے بعد ان چاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیے دو کہ تلواریں پکڑو، اور کہا اگر یہ زبان کھولنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ نہ دیکھنا اس سے بات بگڑ جائے، بس زبان ہلتی دیکھو ڈرنے والا کیا رہی یہ چوٹی کے صحابہ نیچے بیٹھے ممبر پر، اور وہاں اعلان کر دیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں، انہوں نے بیعت کر لی اور یزید کی اطاعت کر لی، سراسر جھوٹ مسجد حرام میں۔ ہاں تو یہ کیا ہو رہا تھا؟
کہ جو میری تکذیب کرے گا، اگر یہ ان میں سے کسی نے کہا نہیں سر اڑاتا، تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فقرہ سن لو، وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ مَا سَنُّهُ فِي قَاعِدَةٍ حُکُومِیَّہ، حکومت الاسلام، وہ گناہ جو ان کا معاف نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں کروں گا میری گردن اڑ جائے۔ یہ قاعدہ اسلام کا جو تبدیل ہو گیا اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ، ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتی، اگر رائی علم ہے ان کے پاس، ما سنُّهُ فِي قَاعِدَةِ حکومت الاسلام، جو حکومت اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل دیا، بنیاد ہی بدل گئی، عمارت ٹیڑھی ہوگی، فَهِيَ انتخابیۃ شورا فی الاختیار من الحل والعقد۔ خلافت اسلامیہ کا قاعدہ کیا تھا کہ چنیں گے لوگ مشورے سے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی پروپگنڈا نہیں، کوئی پھرے نہیں، بلکہ یقین جانو یہ امیدوار جو بنتے ہیں لوگ ممبری کے لیے، یہ بھی اسلام میں جرم۔ اللہ کے رسول نے کہا جو عہدہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے، وہ اسی لیے انکوالیفائڈ ہے، وہ کوئی اس کو عہدہ نہیں تم دے سکتے، وہ لالچی ہے۔ مگر یہاں باقاعدہ کنوینسنگ ہوتی ہے، لوگ گھومتے ہیں، اپنے احسان چاہتے ہیں، بے ایمانی سے وہ آگے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی جمہوریت نہ اسلام، وہ طریقہ کیا تھا اسلام کا؟ انتخابیہ شورا فی اہل الاختیار من الحل وقد نسخوها بالقاعدۃ الحادی۔ اس کو بدل کس میں دیا؟ پہلے تھا کہ نیک کو چنیں گے لوگ، اب کہا نہیں، چننے کا سوال ہی نہ، نیک کا مسئلہ ہے، القوت تغلب الحق، مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے وہ حق پر، تم نہیں سوچ سکتے یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، ولی ہے یا بدماش ہے، وہ آ گیا۔ تو فرمایا اب یہ قاعدہ بن گیا جو 600 سال چلتا رہا بنو عباس میں بھی، کہ القوت تغلب الحق، کہ طاقت حق پر غالب ہے، حق نہ حق کی باتیں نہیں، نہ چننے کی باتیں، جو طاقتور ہو گیا۔ فہم الذین ہدموها، یہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے قاعدے کو تباہ کر دیا۔ وَتَبِعُهُم مَّن بَعْدَهُمْ فِيهَا، اور بعد میں آنے والے ظالم اسی طرح چلتے رہے 600 سال۔ ہم کہتے ہیں خلافت، یہ باتیں کون سی خلافت تھی؟ وہ خود رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق ظالمانہ حکومت، وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونا نہیں چاہیے۔ اور اگر یہ عبد الحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھے وہ ضلع سے باہر، وہ ہوتے ہیں۔ عبد الحمید کیا کرتا تھا؟ عورتوں سے بدماشیاں کرتے تھے سارے۔ مصطفیٰ کمال بھی ظالم ہے، مگر خلیفہ کا کیا کردار؟ کتابیں پڑھ کر دیکھو، یہ بدماش تھے سارے لوگ، محلوں میں عورتیں تھیں، یہودیاں عورتیں تھیں، ان کے حسن و جمال سے لذتیں لے۔ یہ ہے وہ اسلامی خلافت۔ ہم جس خلافت کے لیے روتے ہیں وہ شیخین کی خلافت۔ اللہ گواہ، ہم نہیں کسی مسلمان حکمران کو ڈھونڈتے کہ صرف مسلمان آ جائیں، بے شک وہ بدماشیاں، لعنت ہے مسلمانوں کی ایسی آزادی پر۔ اس سے وہ انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اتنی بدماشی نہیں ہوتی تھی۔ آزادی کیوں قائد اعظم نے مانگی تھی؟ کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں۔ اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا، اگر دین کی فضا راسنا کسی ملک کو ہے، ہم کسی ملک کے پجاری ہیں، ہم ہندوؤں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے؟ لعنت پہ جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا، اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپا بر بھی ہمارے لیے وہ دار الاسلام، مسجد سے پاک، اس کی حفاظت کے لیے مریں گے، جانے دیں گے بچے کو۔ مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے ہم علاقے دے کر دیتے رہے، کوئی جہاد نہیں، نہ لوگوں کے بچے مرواؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ سارا جو ہے جہاد انہی کی مدد سے ہو رہا ہے، کوئی تمہارا جہاد نہیں، نہ تم آزاد ہو۔ ہم جانتے ہیں اندر کو کہ تمہیں فوج ہی بھیجتی ہے، اور اسی وقت رک جاتے، جب روکتے کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ بڑی بڑی داڑیاں رکھی اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں، نہیں، اندر گھس کر دیکھو کہ سارے ان کے ایجنٹ، ان کے، اور ظاہر میں بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے ایسا، تاکہ لوگ بیوقوف بنے رہے کہ یہ حکومت خلاف ہوتے۔ اگر حکومت کے خلاف یہ صحیح معنوں میں ہوتے، اگلے دن اندر ہوتے، اندر نہیں ہوتے۔ اور جب اندر رہے، اسلام آباد میں مہمان تھے، اور سارے جا کر ملتے تھے، ان کی جماعتوں کے لوگ مشورے لیتے، کچھ نہیں، لوگوں کو فریب دیتے۔ تو یہ دین نہیں۔ اب ایک آدھا حوالہ اور پڑھ دوں، یہ ہے میرے پاس امانی الاحبار فی شرح معانی الآثار، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابن الشیخ المحترم مولانا محمد الیاس۔ یہاں بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت کے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیغی کس نے بنائی تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ، بہت ولی تھے، ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف، بعد میں وہ امیر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ 4تھی جلد ہے، وطر کا بیان، اس میں بحث ہو رہی ہے، 252 صفحات۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی نے نہیں کی تھی، ڈنڈا تھا، لوگ بیچارے گنگے کر دیے گئے، کہتے نہیں تم آپ بناتے ہو، یہ ہے مولانا محمد یوسف، فرماتے ہو تم یزید کو روتے ہو، اس کے باپ کی بیعت بھی کسی نے خوش ہو کر نہیں کی، کسی صحابی نے خوش ہو کر نہیں، تقیہ تھا، جانے بچارے تقیہ گاڑی نہیں، کہتے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا۔ ایسا وقت آیا کہ ڈنڈے چلے، سارے مان گئے، ہر کوئی مار کھا سکتا۔ قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آ جائے تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دو،
سارے بلال نہیں بن سکتے؟ تو فرماتے ہیں اورم یعلم ھذا المعترض، کیا اس معترض کو اعتراض کرنے والے کو پتہ نہیں چلا بن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھا، من الذین کانوا ینکرون علی معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ویبغضونہ، یہ وہ اصحاب سے حضرت علی کے حکومت رہی یا نہیں رہی میرے معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے، ویقاتلون فی حیات علی، اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے، ثم بایعوا بعد تقیہ، ہاں سن لو بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی تھا، تخت پر بیٹھ گیا، حسن کے امیروں کو رشوت دے دی، انہوں نے باقاعدہ لے کر بھیج دیا میرے ماں، اور یہ کل رات بیان کیا بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیر جو تھے خرید لیے گئے تھے، انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویہ کہ ہم اس کو گرفتار کرا دیں گے، حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں گے۔ حضرت حسن کو وہ خط مل گئے، آپ نے فرمایا کیوں مروانا چاہتے، جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر جانو، میں جو تھوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا، اور ساری عمر اپنے باپ پر لعنت سنتا رہا ممبر رسول پر۔ حضرت حسن بیچارہ کیا کرتا، تو فرماتے ہیں ثم بایعوا بعد تقیہ، بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ، غالباً ورزم بے نادرن، زیادہ ڈر کے وجہ سے، کچھ راضی بھی ہوں گے، وَقَضَىٰ بَعْضُ ابْنُ یزید مِن بَعْدِهِ كَذَٰلِکَ، اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہوئی، ڈنڈا، اور اب بھی ڈنڈا آئے گا، میرے سے سب تقیہ ہی کریں گے، جان چھڑائیں گے۔ یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا، موت نظر آتی تھی، بتاتا کیا ہے کہ اذا کل ما ہم مناظر، یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، وعدے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے، فلاں ہو گیا، ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا، میری چونکہ شہادت لکھی جا چکی ہے، میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ ہو کر رہے گا، مجھے یہ خبریں کیا گھبرا سکتی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنی جان کو بھی۔ اور یہ فساد ائمتنا، اور جو اس امت کے حکمران بگڑ گئے، اس بارے میں میری فریاد اللہ تھا، میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا، نہیں دیا، بیٹا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب، یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا، یہ بچہ تو باغی نہیں، 3 دن سے بیچارہ بلک رہا ہے، نہیں پانی دیا۔ اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نا وہ مجھے پتا، کوئی بات نہیں، مسلم مارا گیا، لوگ پھر گئے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے گا، اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں، اس لیے مجھے اس پر کوئی گرا نہیں۔ کیسے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھی شہید ہو جاتا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے، گھوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے تھے، رضم بے قضائے کا، اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر راضی، خوش ہوں جو ہو رہا۔ اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے، ممبروں پر بیٹھ جاتے ہو اور ان خبیث حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں، کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ قریش کے نوجوان ہوں گے، اکبرہم یزید بن معاویہ، دیکھ رہے کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی، مجھے پہلا جو آیا نامراد وہ یہ ٹھوکرا تھا۔ خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو، کن کی باتیں تم کرتے، کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں ہے، لوگ سنتے رہے، مگر امت کو نہ برباد کرے، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے، آزادی ہونی چاہیے، یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ۔ ایک آدھ بات اور، یہ کتاب کون سی؟ احکام القرآن، امام ابوبکر جساس کی، حنفی عالم، 3 جلدوں میں ابو الحسن کرخی کے شاگرد اور فقہ حنفیہ کے مجتہد، جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے صدروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں فقہ کی پڑھو، تم تقیہ کراتے ہو، یہ کیا ہے، یہ پہلی جلد، اور اس پر لکھتے ہیں امام ابوبکر جساس 71، یہی حوالے، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کرتے تھے، وظیفے لیتے تھے، بھئی اس سے کیسے نکل آیا کہ ان کو نیک سمجھے؟ تمہاری کھوپڑی نے کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے؟ اس سے تو یہ پتہ چلا جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمران ہو بنو امیہ جیسے تو پڑھو، شرابیں بھی پئیں تو پڑھو، جان چھوٹ گئی ہماری، نماز پڑھتے رہو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظالم بھگتے رہے، ہاں اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں ظالم بھی ہے جہاد کرو، اس کو ثواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے، دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے، بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، مگر صحابہ نے کہا دے دو ان کو ظالم، تم بری ہو جاؤ۔ جہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو، حج کے بارے کرنا، امیر حج بنتا رہا، بھائی دیکھ لو امیر حج بن کر حجاج آیا تھی، اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے، ہمیں کیا، ہم تو اللہ کے لیے کر، یعنی ساری دلیلیں غلط، عقل کی کمی،
وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ مُوَالَاةٍ وَكَذَّبَ وَجْهَ الْحَجَّاجِ بِالسَّيْفِ۔ وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس کو خلیفہ نیک سمجھتے، تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابعین اور فقہاء اٹھے حجاج کے مقابلے میں۔ یہ واقعہ جماجم کا پڑھنا ہے، اس وقت جتنے قاری تھے حسین کی برکت سے سب میدان میں آ گئے، ایسا سبق پڑھا گیا۔ قراء ٹھیک ہے وہ مارے گئے بے شک، مگر انہوں نے جانے لی، وہ سب آ گئے، ساری مسجدوں سے نکل آئے کہ کہتے ہیں وہ پھر آئے نہیں مقابلے وظیفے لینے والے۔ خرج علیہ من القرآن 4000 رجل، 4000 قاری قرآن کا جو چھوٹی کتابیں وہ اس کے سامنے آئے۔ ہم خیار التابعین فقہاء، وہ سارے تابعین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیہ تھے۔ فقاتلوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشد بالاحواز ثم بالبصرہ ثم بزیر الجماج من ناحیۃ الفرات بقرب الکوفہ، کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں۔ وہم خالعون لعبد الملک بن مروان، وہ عبد الملک بن مروان کی بیعت بھی انہوں نے توڑ دی۔ لائنون لہم، ان پر لعنت کرتے تھے۔ متبرئون من، ان پر تبرع کرتے تھے، لعنت کرتے تھے، تبرع اپنا لے۔ وکذالک کان سبیل من قبل ما معاویہ، سن لو اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مثال کو، کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا، کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ہین تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا، کیا کرتے لوگ؟ نمازیں چھوڑ دیتے، حج چھوڑ دیتے۔ وقد كان الحسن والحسین یافذان العطاء وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ وهم غیر متولین۔ یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا ان کے بعد یہ نماز پڑھتے ہم غیر متولین لا، بھیج دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا تھا، بل متبرئون منہ، سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خلیفہ ہے، نام اس کو اچھا جانتے۔ علی السبیل التی کان علی علی علیہ السلام اعلان توفا اللہ تعالیٰ جنتی و رضوان، جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا، باغی مانتا، یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے، اب بھی اسی طرح مانتے تھے۔ فلیس اذن فی ولایت القضاء من قبل ولا اخذلۃ من دلال علی طوریت واعتقاد امامتہم، تو ان سے وظیفے لینے، ان کی کوئی ملازمت کر لینی کہ قاضی بن دو، کچھ نہ کچھ انصاف تو میں لوگوں کو مہیا کروں۔ فرمایا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ مانتے تھے، امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبوراً یہ کام کرتے۔ میرے ساتھی کئی پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا عبد الملک بڑا نیک تھا، ان کے لیے حوالہ پڑھوں کہ عبد الملک سے زیادہ حرام زدہ کوئی پیدا نہیں۔ کئی دینی جماعتوں کے لوگ بڑا متقی تھا، ظالموں کو پڑھو تو پتا چلے متقی تھا۔ 487 صفحہ اور دوسری جلدی سی احکام القرآن۔ مسئلہ آ گیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے چھوڑ دیا؟ یہ بھی مانا جس کا حضور نے بتایا، ایک تو حکم ہے کہو، مگر ایک وقت کہا ایسا آ جائے گا کہ بس پھر زبان بند کر، اپنی فکر کرو، کہہ نہیں سکتے، مارے جاؤ۔ تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو یہ بات، سنو، کہتے ہیں سنو بات یہ، والامری ان ایام عبد الملک والحجاج والولید واضراب کان من الايام التي سقط في ارض الانكار لهم بالقول واليد لتذر ذلك والخوف على النفس۔ توبہ توبہ، ڈر جاؤ، ان ظالموں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا۔ علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم ہو، اب نہیں حکم امت پر رہا، کیونکہ عبد الملک کا زمانہ حجاج کا اور ولید کا جیسے کا کانت من الايام، بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں امت پر سے یہ فرض جاتا، اب نہ کوئی زبان سے روکے، بس تم برا مانو دل سے، چپ رہو، بیچارے مارے جاؤ گے۔ لتذر ذلک، کیونکہ یہ بات مشکل ہو، بالخوف علی النفس، اور جو نفس تھا کہ جان جاتی رہے گی، اس سے لوگ ڈر گئے۔ آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ 488 پر کہ حجاج خطبہ دے رہا، حسن بصری فرماتے ہو 1,00,000 آدمی نیچے بیٹھا ہوا، اس سے بھی زیادہ جمع ہو رہا تھا، بکتا رہا، نماز کا وقت جاتا رہا، مگر ایک بندہ بھی لا یقول لو کائن الصلاۃ، اتنی ضرورت نہیں تھی کسی آدمی کو اٹھ کر کہہ دے وقت پر نماز تو پڑھا دے، نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے۔ ثم قال حسن ہیہات واللہ ما حال دون ذلک السیف والصوت، تو حسن فرماتے ہیں یہ کیوں حال ہوا، کتنے لاکھ آدمی ممبر کے نیچے بیٹھا، کوئی نہیں کہہ رہا۔ فرماتا ہے اللہ کی قسم، تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر رکاوٹ، اتنا مارا، اتنی گردنیں اڑائیں کہ لوگ ڈر گئے۔ تھوڑا تھوڑا پڑھو، کیا کریں، میں نے اس بارے میں دفتر کھنگالے ہیں، نتیجہ یہ سمجھ لو کہ یزید ابن معاویہ اور اس کا باپ صحیح خلیفہ نہیں تھے، اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چنا اپنی مرضی، نہیں، یہ متغلب تھے، متسلط تھے، زبردستی بیٹھ گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں جو زبردستی بیٹھتے، جیسے میں نے کہا دفتر پر بھی ہیں، وہ بھی جائز خلیفہ اور اس کے خلاف بغاوت نہیں، اس کا انشاءاللہ آگے بیان آگے یہ صاف کرنا میدان، ورنہ امام مہدی بھی بیچارہ مجرم ہوگا، اگر وہ آئے گا تو مسلمان تو علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گے، اگر مسئلہ یہی ہوا کہ جو بیٹھا اس کے خلاف نہ اٹھو، کیا کرے گا بیچارہ؟ ملا علی قاری خود پریشان ہے کہ پھر امام مہدی کا یار کیا بنے گا؟
اس وقت بھی یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ یہ خبیث بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے بیٹھ جا، نہیں، تلوار پکڑے گا اور ان کی گردنیں پہلے اڑائے گا، اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قائم کرے گا، بعد دوسروں کی طرف رخ کرے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا تحریکیں کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ خلافت کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور خلافت، آپ نے میری بات سن لی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آدمی نام رکھ لے میں خلیفہ ہوں، بیعت شروع ہے، غلط بات۔ پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناؤ، مسلمانوں میں یہ آگ جو ہے یہ اس کو بھڑکا دو کہ ایک مسلمان اپنی جگہ رونا شروع کرنے کی خلافت کے لیے کوشش کریں، پڑھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر انشاءاللہ وہ بھی آئے گی، وہ آسمان سے نہیں گرے گی، ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ایسی تحریکوں کا ساتھ دو، خود دین کو پڑھو، نیک بننے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ مدد کرے گا۔ مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حل نہ ہوا، دین نہیں صاف سمجھ پائے کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے، اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے؟ یہ دو مسئلے جو ہے ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا، اور یہ میری زندگی کے پر کام کروں۔ میں نے کتابیں کھنگالنی، علماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر دین کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے، مسجدیں گرا دے، مسلمانوں کو قتل کر دے، بس کلمہ کو۔ یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لکھا، میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بھرے ان کو، اور حدیثوں پر اس کو چسپاں کر دیا۔ جو عادل اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں کہ ظالم جو ہے ان کے خلاف نہ۔ اللہ پناہ دے، دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں، خلافت اسلامیہ کے قاعدے کو انہوں نے بجا دیا کہ ظالم بیٹھتے رہے مسلمانوں کی سربراہی۔ وہ اقبال کی بات، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیس، پیش فرعون نے سرش اپنے بالے، یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی، نہیں، مسلمان کو لا الہ الا اللہ، یہ توحید، کربلا نہیں، توحید لا الہ الا اللہ، کہ ظالم حاکم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض، وہ طاغوت۔ فرماتے ہیں ماں سے واللہ را مسلمان بندہ دیس، کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں، نبی بھی حاکم نہیں علیہ السلام، اللہ کا حکم پہنچاتا، حکم نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں بنتا، حکم اللہ کا پہنچاتا۔ پیش فرعون نے سر شفن اللہ، مسلمان کا سر کبھی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا کہ تخت پر بیٹھ گیا، نہیں، کیا ہوتا پھر؟ تیغ بہڑے عزت دین است بس، تلوار بھی خواہ مخواہ نہیں چلانی، تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے اٹھانی، مقصد و حفظ آئین است بس، اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظت کرو۔ ابھی ہم آئین کو روکتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے، جب وہ کھلونا بن جس کا جی چاہے ترمیمیں کرے، روز بدلتا رہے، شغل بن گیا، کوئی اس ملک کا قاعدہ قانونی رہا، تو آئین کی حفاظت کہ قرآن و سنت اپنی جگہ سے نہ لیں، خون او تفسیر اسرار کر، یہ ہے کربلا، حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکومت کی اپنے خون سے کی، خون او تفسیر اسرار کر، امت خابیدہ را بیدار کر، جو سوئی ہوئی امت سے اس کو جگا دیا۔ ٹھیک ہے، نالائق بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے، مگر الحمدللہ ابن حزم جیسے بھی پیدا ہوئے، دوسرے نیک لوگ بھی پیدا ہوئے، کہ کہاں ہے تمہارا اجماع؟ یہ ابن تیمیہ رحمۃ بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے ہیں کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو؟ کہا جھوٹ بولتے ہیں، مار اتنی پڑی، بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوڑا۔ یہ سارا قصور امام محمد بن تیمیہ کا، جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا۔ ابن حزم پر اللہ رحمت کرے، اس نے کہا کیوں دین کو برباد کرتے ہو؟ ظالم کے مقابلے کی بجائے یہ کہتے ساتھ دو، حدیثوں سے فریب، حدیثیں نئے خلیفے کے بارے میں چنا ہوا امت کا، ظالم کوئی خلیفہ نہیں، وہ ڈاکو ہے، جس کا جی چاہے اس کا تخت توڑ دے، جو تخت اٹھنے کے لیے اٹھے اس کا ساتھ دے، وہ ہے اصل میں عادل، یہ باغی۔ باغی پھل ہو جائے، باغی یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جو غلط ہے، اگر بادشاہ غلط ہے وہ باغی ہے، جو اٹھے ہیں وہ عادل نیک۔ اور یہ حوالے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ حسین اور اہل مدینہ جو تھے اہل عدل تھے، باغی وہ حاکم تھے۔ بغاوت کو سمجھو تو صحیح، حکومت کی زبان استعمال کرتے ہو کہ جو حکومت کے خلاف وہ باغی، باغی وہ جو حق سے ہٹ گیا، اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی، رعایا ہٹ گئی وہ باغی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان، ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ سے محبت۔ آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہیں۔ کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ
حق چار یار سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہیں ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتا نہیں ہے بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا، وہ بیرونی قادسیہ اور یرموک. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی. پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے، ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی نبی علیہ السلام، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی، اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی، جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عادن، یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. تو عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے، اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہے. اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلولین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث سن لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں نکال دیا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں
فاطمہ اور علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر۔ مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی۔ جی علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقا کی شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی، شریر ترین بادشاہ۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے چلو شکر ہے جی یزید تک آ گئے ہو۔ اسی تو ہم دس رہے ہیں کیا کنو ہے انہوں نے۔ اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے۔ خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے، ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کہتے رہیں، لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد، وہ نہیں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں۔ اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے، شریر ترین بادشاہت کلیئر ہے۔ اب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں بات کہاں سے۔ تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا۔ یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں، پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے حق میں لڑوں۔ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر، لیکن پھر مصیبت بن جائے گی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے۔ سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ میں سے کم نہیں بنتا۔ تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں۔ اب یہ کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے ان کو بلا لیا، تم نے یوں 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 کہا ہے یا رسول اللہ۔ سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا، حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں، میں ان کے ساتھ چلوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے، اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے۔
اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ وہ اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی بنا دی ہوئی ہے، امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ، صحابی علی اللہ تعالیٰ، اور پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے۔ کاتب رکھوا لیا، یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے، سفارشی اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں بھی کاتب وحی نہیں ہے۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا؟ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس یہ زبان سے نکلنے والی بات، وہ کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا۔ سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی۔ جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے۔ 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ، اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا، وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے۔ میں تو دعا ہی کہوں گا نا، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا۔ پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے، اور بھی کئی حدیثیں، اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو، میں نے اس سے کتابت کروانی ہے۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں، باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں، خطوط لکھنے والا، اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے۔ اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں، اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو، اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا۔ اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بولتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں؟ امام بیہقی کو رافضی، امام مسلم کو کہو، امام بخاری کو کہو۔ امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں۔ ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے۔ 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے، ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو۔ الفاظ ہے لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا۔ اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی۔ تسی بیٹھے کتے ہو؟ او باہر نکلو، تو پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے۔ خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے۔
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا، اے عمار، تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت عمار نے کہا، اے اللہ، میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن آزمائش تو ہونی تھی. ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ. امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو. عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کر، بتاؤ لوگوں کو. اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے. مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. اینڈ تے میں تعارف کراواں گا اودا فری، پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا. مسند احمد میں ہی ہے، حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا. پھر مولا علی نے بھائی پھکی دی تھی، انہوں نے کیا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا. ایک تو کیڑی گل کیتی ہے. پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو، منو نام دیو. تو وہ کو لے کے گئے سن نا جس کو نام لینا سی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں تسی دوسرے دے کھاتے جی پاؤ بھائی، نکل جاؤ ادھر چوں. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی پہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہاں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایہ کر جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے. تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو، نبی نال جو مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نال ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لینی. یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا. میں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، نہ ختم ہونے والی چیزیں. اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی تو مجھے بہت کچھ یاد ہے. بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہیں، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852. ایک زمانے میں دونوں ہوئے ہیں، حنفی ان کو مانتے ہیں. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں. وہ کہنے بھائی جی بچ جائے ہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو. تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری
کتنا بڑا نام ہے. 1014 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے مرقاہ لکھی ہے, مشکات کی شرح. دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی, حنفی عالم ہے. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا, جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش, دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے. کون؟ ملا علی قاری. اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا, مہجور ہو گئے دونوں. لو جی, ملا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی. اہل حدیثو تسی بھی لے لو, تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ, کہندے ہیں نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے. میں نے سب, اچھا یہ گھبرانا نہیں, یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے, میں ابھی تعارف کرواتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری, امام نسائی, امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے, اور امام اسحاق بن راہوی, چاروں امام, کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں, اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی. پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا, جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں, کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا, تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے, علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں, لیکن نہیں کر سکے. تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا, اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں, کہانی شریف ہے, موضوعات شریف, گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے. اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم